قربانی قبول ہونے کی دوسری شرط کیا ہے؟ وہ ہے رزق حلال۔ جس شخص کی یہ آرزو ہے کہ وہ قربانی کرے اور وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی کمائی حلال کی ہو۔ حرام کی کمائی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1015 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2989، سنن الدارمی اور مسند احمد حدیث نمبر 8348۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، حلال و حرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک کمائی ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کسی نے قربانی کرنی ہو، اللہ کے راستے میں کچھ بھی کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ پاک کمائی کے علاوہ کوئی بھی کمائی قبول نہیں فرماتے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، حلال و حرام کے بارے میں اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اللہ نے انبیاء کو حکم دیا ہے۔ انبیاء کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے انبیاء کی جماعت، آپ نے طیبات حلال کھانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں۔ اور مومنوں کو بھی یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کہ مومنوں تم نے بھی طیب مال کھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آگے آپ نے مثال دی کہ ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، مسافر ہوتا ہے، رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے یا ربی، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام کا ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی سے اللہ تعالیٰ کوئی دعا، کوئی عبادت، کوئی صدقہ، کوئی خیرات کچھ بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے اس کی۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے قربانی کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ ہاں، یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ بکرا سب سے بڑا ہو، بیل سب سے بڑا ہو، اونٹ سب سے بڑا ہو، لوگوں کو پتہ چلے قربانی کر رہا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی۔ کتنے حرام کے ذرائع ہیں جس سے ہم کماتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شیو کی کمائی حرام ہے، سگریٹ کی کمائی حرام ہے، اور کچھ تو مولوی جو خود بھی پیتے ہیں وہ تو فتوے دیتے ہیں کہ سگریٹ حرام نہیں مکروہ ہے، حالانکہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ اللہ نے طیب چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اور خبیث چیزیں حرام کی ہیں۔ تو کیا سگریٹ طیب ہے یا خبیث ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ خبیث چیز حرام کی ہے اللہ نے، تو سگریٹ خبیث ہے کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ فوٹوگرافی کی کمائی ہے، اس کے علاوہ جھوٹ کی کمائی ہے۔ جھوٹ بول کے سارا دن لوگ چیزیں بیچتے ہیں کہ ایک چیز 100 کی آئی ہے، کہتے ہیں یہ تو 150 کی میں نے لی ہے تو آپ کو 200 کی دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی کمائی کو حلال کرنا ہوگا۔ جتنے حرام کے ذرائع، موسیقی کے، آلات موسیقی کے، اس کے لیے جگہ دینا، یہ سب ذرائع، یعنی 20 ذرائع ہمارے اندر ایسے ہیں جو ہم کاروبار کر رہے ہیں اور وہ حرام کا ہے، اور ہم بہت بڑا بکرا لے کے آتے، کیا فائدہ اس کا؟ اللہ کہتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ میں حلال کمائی قبول کرتا ہوں، حرام نہیں کرتا۔ تو اس لیے دوسری شرط، حلال کمائی سے قربانی خریدی ہوگی تو قبول ہوگی، وگرنہ وہ گوشت ہے، وہ جتنا مرضی کھاتا رہے، اس کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بندہ پہلے عقیدہ صحیح کرے، نمازی، متقی، پرہیزگار، زکوٰۃ دے، سب کچھ صحیح اپنے آپ کو کرنے کے بعد دوسرے نمبر پہ کمائی حلال کی ہو، پھر قربانی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پورا ثواب دیں گے انشاءاللہ۔